نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب پر کروڑ ہر رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ بے شک تمام تر تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور ہر انسان کو، ہر جاندار کو رزق پہنچانے والا ہے۔ اللہ رب العزت شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، اور اللہ عز و جل کی طرف سے تحیت ہے مبارک و پاکیزہ۔ سلام کے متعلق آپ کے سامنے چند ایک احادیث مبارکہ پیش کرتی ہوں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کا قد 60 ہاتھ کا تھا۔ جب پیدا کیا تو فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ جو کچھ وہ تحیت کریں وہی تمہاری اور تمہاری ذریت کی تحیت ہے، یعنی وہی تمہاری اولاد کی تحیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر السلام علیکم کہا اور انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جواب میں ملائکہ نے ورحمۃ اللہ زیادہ کیا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اور نہیں پہچانتے سب کو سلام کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں۔ پہلا کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، دوسرا کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، اور تیسرا کہ جب وہ بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، چوتھا جب اس سے ملے تو سلام کرے، پانچواں جب چھینکے تو اس کا جواب دے، اور چھٹا حاضر و غائب میں اس کی خیر خواہی کرے۔ یعنی کہ مسلمان کا حق ہے کہ اسے سلام کا جواب دیا جائے اور سلام میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے۔ سلام کے متعلق آپ کے سامنے چند ایک مسائل پیش کرنا چاہوں گی۔ جب بھی کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینا فوراً واجب ہے۔ بلا عذر تاخیر کی تو گناہ گار ہوں گے، اور یہ گناہ جواب دینے سے دفع نہیں ہوگا بلکہ اس کی توبہ کرنی پڑتی ہے۔ جی ہاں، اگر ہم سے کوئی سلام لیتا ہے تو ہم اس کو معمولی سے سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، جب ہم سلام کریں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی عزت و آبرو اور مال سب پر سلامتی ہو، اور سلام کا جواب فوراً دینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرد یا کوئی عورت کسی غیر مرد یا کسی غیر عورت کو سلام کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر عورت اجنبیہ نے مرد کو سلام کیا اور وہ بوڑھی ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ سنے، یعنی وہ مرد بھی سنے، اور اگر وہ جوان ہو تو اس طرح جواب دے کہ مرد نہ سنے۔ اور جب اپنے گھر میں جائیں تو گھر والوں کو سلام کریں، بچوں کے سامنے سے گزرے تو ان کو بھی سلام کریں تاکہ بچے بھی سلام لینے کی عادت کو اپنائیں انشاءاللہ۔ ہماری سوسائٹی میں مسلمان بھی رہتے ہیں اور عیسائی لوگ بھی رہتے ہیں، تو اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ ہم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، وہاں پر عیسائی بھی کھڑے ہیں اور مسلمان بھی کھڑے ہیں، تو وہاں سلام کا کیا حکم ہے؟ کفار کو سلام نہ کریں، اور وہ سلام کریں تو جواب دے سکتا ہے، مگر جواب میں صرف علیکم کہیں۔ اور اگر ایسی جگہ گزر ہو، مسلمان بھی ہوں اور کافر بھی ہوں، تو السلام علیکم کہیں اور مسلمانوں پر سلام کا ارادہ کریں۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کہہ لے السلام علی من اتبع الہدا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اکثر جب چھوٹے بڑوں کو سلام کرتے ہیں تو بڑے آگے سے کہتے ہیں جیتے رہو، یعنی اگر کسی چھوٹے نے کہا السلام علیکم تو بڑا آگے سے کہتے ہیں جیتے رہو۔ یہ سلام کا جواب نہیں ہے، بلکہ یہ جواب جاہلیت میں کفار دیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے حیاک اللہ۔ اسلام نے یہ بتایا کہ جواب میں وعلیکم السلام کہا جائے، یعنی کوئی بھی سلام کرتا ہے تو اس کو یہ نہ کہو جیتے رہو خوش رہو، بلکہ اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ آگے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور وہ مجھے دیکھ سن رہے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔